بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ تھوڑا جا بٹن نیچے کرو۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو غش میں ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، سورہ مریم کی 59 نمبر آیت مبارکہ ترجمہ سمیت میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ یہ عنوان میں نے اس لیے منتخب کیا، رمضان المبارک کے نمازوں اور خطبات جمعۃ المبارکات میں غیر رمضان کی بنسبت احباب زیادہ تشریف لاتے ہیں، اور بعض احباب جو غیر رمضان میں نمازوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بہت دور رہتے ہیں نمازوں سے، رمضان میں اللہ توفیق دیتا ہے وہ تشریف لاتے ہیں، تو میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
کہ غیر رمضان میں ہماری بات کتاب و سنت کی شاید ان تک نہ پہنچے، تو رمضان میں بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں تک کتاب و سنت کی یہ بات پہنچائیں۔ نماز صرف رمضان میں ہی فرض نہیں، یہ 12 مہینے فرض ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مرد پر تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ بنت حوا یعنی مسلم خواتین پر کچھ ایسے ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رخصت بخشی ہے۔ نماز کا اندازہ لگائیں کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے سفر بھی اللہ کے لیے ہوتے تھے، آج بھی ایسے اللہ والے ہیں جن کے سفر اللہ کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ سفر بھی میرے لیے ہے، لیکن اس سفر میں بھی نماز معاف نہیں، کم کر لو۔ بجائے 4 رکعت پڑھنے کے، دیگر نوافل پڑھنے کے، ظہر عصر عشاء کی 2 رکعت پڑھ لو، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ جنگ کے دوران جب سامنے دشمن ہے، خطرات ہیں، ذرا سی سستی ہوئی تو دشمن ہم پر اٹیک کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس موقع پر بھی تم نے نماز نہیں ترک کرنا۔ اب یہاں اندازہ لگاؤ اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جان ہتھیلی پر ہے، اللہ کے لیے یہ اللہ کے بندے لڑنے آئے۔ اللہ کہتے ہیں نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں، اس حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھنی۔ ہاں یہ ہے نماز خوف اور کم کر لو، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتنی ہی اللہ کی مقبول ہستیاں تھیں، کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی۔ ہم تو امتی ہیں، ہمارے تو ایمان پہلے ہی کمزور ہے۔ اتنی عظیم ہستیاں، اکمل و کامل ایمان والی ہستیاں، ان کو بھی کسی نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں ملی۔ تو آئیے ہم رمضان میں یہ اس قرآن حدیث سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمیں 12 مہینے یاد رکھنے کی توفیق بخشے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ فرمایا جو بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا بندہ نہیں، بندگی کرنے والا بندہ نہیں، وہ شرک کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا نماز پڑھو، شیطان ورگلاتا ہے نماز نماز سے ہٹ جا۔ بندے کا نفس امارہ بندے کو نیکیوں سے ہٹاتا ہے۔ جب اللہ کے مقابلے میں
کسی دوسری کی مانی کسی دوسرے کی مانی وہ ہو گیا شرک، کفر بھی ہوا چونکہ اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اور سنن ترمذی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس نے اللہ سے عہد کر لیا وہ نماز ادا کرے گا۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے عہد کو توڑ دیا نماز کو قصدن چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ صحابہ اکرام کا موقع بھی سن لیجئے سنن ترمذی سے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، صحابہ کا زمانہ پایا، ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غیر الصلاة۔ صحابہ اکرام اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑنے پر کسی بندے کو کافر گمان نہیں کرتے تھے سوائے نماز کے۔ صحابہ اکرام ذرا غور کریں، اعمال اور بھی بہت ہیں، کوئی اعمال چھوڑا وہ عملی کفر جانتے تھے، عملی کفر، لیکن جو نماز چھوڑتا ہے کسی عمل پر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، صرف نماز چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ صحابہ کرام لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کا۔ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب قتل کا ہوگا، حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اب خود اندازہ لگاؤ نماز کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ حساب کتاب تو بڑے اعمال کا ہوگا لیکن سب سے پہلا حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ سنن نبی داؤد میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے نمازوں میں کمی آئی، نمازوں میں کمی آئی، فرضوں میں کمی آئی، اللہ پاک فرمائیں گے اس کے نوافل کو شامل کر کے اس کی کمزوری کمی کو دور کر دو اور اس کو جنت میں پہنچا دو۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ واضح کریں، آج کئی علماء کئی فرق نماز تراویح سے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی، قیام رمضان قیام اللیل، پھر تو آپ نے پڑھائی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پڑھائی، یہ تو عمر کی سنت ہے، عمر نے شروع کی۔ پہلی بات حضرت عمر بھی کریں، وہ خلیفہ راشد ہے۔ خلیفہ راشد کا قول عمل شریعت میں دلیل ہوتا ہے، شرط یہ کسی حدیث صحیح کے خلاف نہ آئے، اس لحاظ سے بھی یہ جائز ہے۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے جو نماز تراویح قیام رمضان چھوڑا باجماعت چھوڑا،
یہ نہیں کہ چھوڑ ہی دیا، صرف بعد میں چھوڑا۔ فرمایا میں اس لیے چھوڑا مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو۔ پھر صحیح ابن حبان میں ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسکراتے مسکراتے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی رمضان کی ایک رات میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، میرے خاندان کے مرد و زن جمع ہوئے، مجھے کہنے لگے کہ ہمیں قیام کراؤ، رمضان لفظ رمضان کا بولا، رمضان کی ایک رات کو معاملہ پیش آیا، میرے خاندان کی عورتوں مردوں نے کہا ہمیں قیام کراؤ، تو میں نے انہیں 8 رکعت قیام کرایا اور وتر پڑھائے۔ اگر یہ نماز تراویح منسوخ ہو گئی ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے ابی جب میں نے اس کو منسوخ کر دیا تو نے کیوں پڑھایا؟ اب غور کریں نا، پھر صحابہ اکرام کتنی تعداد میں تھے حضرت عمر کے زمانہ میں، کسی صحابی نے مخالفت کی نماز تراویح کی؟ چلیں کہنے والے کہیں گے عمر کا ڈر تھا، اس کی خلافت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی خلافت کا دور آیا، کیا انہوں نے حضرت عمر کے اس عمل کا رد کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز فرض نہیں، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے، لوگ شوق سے پڑھتے ہیں، انہیں پڑھنے دے۔ فرائض میں جو کمی آئے گی وہ نوافل سے پوری کی جائے گی، اگر نوافل بھی ہمارے پاس نہ ہوئے تو فرائض کی کمی کس طرح پوری ہوگی؟ پھر تو گئے جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ عرض کر دیا کہ اللہ کے عرض کر دیا کتاب و سنت نے ہمیں بڑی ہمیں ترغیب دلائی، کہیں ترہیب دلائی، شوق بھی دلایا نمازیں پڑھنے کا، پھر نمازیں چھوڑنے پر وعید اور ڈر بھی سنایا۔ نماز چھوڑنی تو بڑی دور کی بات، نماز کی تو اللہ تعالیٰ کو سستی بھی گوارا نہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ فرمایا ان نمازیوں کے لیے ویل کا معنی افسوس بھی ہے، ویل جہنم کے طبقوں میں سے ایک طبقہ بھی ہے، گھاٹی بھی ہے۔ فرمایا ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، جان بوجھ کر لیٹ کرنا، جان بوجھ کر لیٹ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو تو سستی بھی گوارا نہیں نمازوں کی، چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ المدثر میں بیان فرمایا جب ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جہنمی اور جنتیوں کو آمنے سامنے کرے گا، تو جنتی کچھ لوگوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آگے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین کون ہے؟ اس کا عام فہم جواب، جس کی آمدنی اس کے
گھریلو جائز اخراجات سے کم ہو، اخراجات زیادہ ہو، وہ ہے مسکین۔ کہ اس کے گھریلو اخراجات یعنی اس نے اضافی نہیں شامل کیے، اور فضول خرچی نہیں کرتا۔ جو ضروری گھر کے اخراجات ہیں، فیملی زیادہ ہے، کمانے والا اکیلا ہے، مزدوری کم ملتی ہے، اس کی کمائی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، قرضہ ہر روز چڑھتا جا رہا ہے، اس کے اخراجات کے مطابق یہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ شریعت نے جو 8 مصارف بیان کی ہے نا، اس میں مسکین بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات عرض کر دیا کہ نماز کسی صورت میں بھی نماز چھوڑنی جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں، چھوڑنی تو بڑی دور کی بات، رب العالمین کو تو نماز کی سستی بھی گوارا نہیں۔ نماز فجر کی بات کرے، ہم میں سے اکثر احباب میں نماز فجر اور نماز عشاء کی کوتاہی زیادہ ہے بقیہ نمازوں سے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے لے کر، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز پڑھو۔ اب سورج کے ڈھلنے کے بعد یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا، منکرین حدیث کہتے ہیں نمازیں 3 ہیں، منکرین حدیث کہتے ہیں نمازیں 3 ہیں، 5 نمازوں کا تو تذکرہ ہی نہیں۔ اب آپ خود گنتی کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت ہے۔ اقم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے۔ اب سورج ڈھلا تو کون سی نماز؟ نماز ظہر، نماز عصر بھی، یہ بھی ڈھلنے کے بعد، اور اسی طرح نماز مغرب، کیونکہ وہ غسق اللیل سے پہلے۔ غسق اللیل جب رات کا اندھیرا چھا جائے اس وقت تک وہ کون سی نماز ہے؟ نماز عشاء۔ اب یہ کتنی ہوئی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازوں کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں آیا، اور 5ویں اس کا الگ ذکر آ گیا اسی آیت میں۔ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کو بھی قرآن کہا، نماز کو قرآن کہا، اس لیے کہا کہ باقی نمازوں کی بنسبت نماز فجر میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن۔ فرمایا وقرآن الفجر، فجر کی نماز بھی ادا کرے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا یہ وہ نماز ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں ہمیشہ سے فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں۔ فرشتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي
صلاۃ الفجر، نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں فی صلاۃ الفجر، نماز فجر کے وقت میں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر نہیں تو تم قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی، حدیث پڑھ کے یہ واضح کر دیا یہ نماز فجر جو قرآن فجر کا لفظ ہے سے مراد نماز فجر ہے، یہاں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نماز فجر کا وقت، نماز فجر کا وقت، نماز فجر کے وقت رات اور دن کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامن کاتبین کی ڈیوٹی لگائی ہے لکھنے کی، یہ دن اور رات کے الگ الگ فرشتے ہیں۔ دن کے آتے ہیں نماز فجر کے ٹائم اور نماز عصر کے ٹائم رخصت ہو جاتے ہیں، اسی طرح نماز عصر کے وقت رات کے آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی چینج ہونے کے اوقات ہے۔ اور وہ بندہ کتنا ہی خوش قسمت ہے جو فرشتوں کی چینجنگ کے وقت نماز میں ہو، فرشتے اوپر جا کر اللہ جب ہم گئے تیرا بندہ نماز میں تھا، جب ہم آئے تیرا بندہ نماز میں تھا، لیکن افسوس ہماری فرقہ پرستی نے یہ نعمت ہم سے چھین لی، ہم فرقہ پرستی کے پیچھے پڑ گئے، نہیں 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 یہ تو ابھی ہماری نماز کا ٹائم ہی نہیں، یہ تو ان کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے۔ اسی ضد میں آ کر ہم نے وہ افضل وقت بھی ضائع کر دیا، فرشتوں کی گواہی بہت بڑی نعمت تھی اس سے بھی ہم محروم ہو گئے، فرشتہ فرقہ پرستی کی ضد میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب نماز فجر کی بات ہو رہی ہے، نماز فجر کا ٹائم کب ہوگا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کنا نساء المؤمنین نشہد مع النبی صلاۃ الفجر، فرماتی ہے ہم متلفعات بمروتہن ثم ينقلبن الى بیوتہن حین یقضین الصلاۃ لا یعرفن احد من الغلس۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مساجد میں نماز پڑھنے آتی، ہم نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی فجر کی، فرماتی ہیں جب آتی چونکہ ہم نے لمبی چادریں اپنے آپ پر لپیٹی ہوتی تھی، ہم پردے میں آیا کرتی تھی، جب ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز فجر ادا کر لیتی ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹتی، اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا یہ کون ہے وہ کون ہے، اندھیرے میں نماز فجر رات کے اندھیرے میں نہیں، فجر کے اندھیرے میں۔ رات کا اندھیرا تو ختم ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بتائی، آپ نے فرمایا نا وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلال کی اذان تمہیں مغالطہ میں نہ ڈالے، بلال اذان کہتا ہے رات کی اذان کہتا ہے اس لیے جو سویا ہے وہ نیند سے بیدار ہو جائے، اور جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت سے فارغ ہو کر اپنی سحری کے کھانے کا بندوبست کرے۔ بعض لوگ یہاں اس حدیث کو قید کر دیتے ہیں رمضان سے، جبکہ یہاں رمضان کا لفظ نہیں، یہ مطلق حدیث ہے، رمضان اور غیر رمضان، کیونکہ سحری کا وقت رمضان اور غیر رمضان سب میں آتا ہے۔
پھر صحابہ اکرام رمضان کے علاوہ بڑے روزے رکھتے تھے. نبی علیہ السلام سے روزے ثابت ہیں. جمعرات کا سوموار تو آپ پول سے رکھتے تھے. پھر یہود کی مخالفت میں آپ نے ہفتہ اور اتوار کا بھی رکھا. شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے. تو رمضان کے علاوہ بھی ساری ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے گا وہ ہوگا نماز فجر کا وقت. اس کی علامت اللہ کے رسول نے بتائی. فرمایا مشرق کی طرف ایک سفیدی نیچے سے اوپر کو اٹھے. سفیدی چلے گی چوڑائی میں. جو صبح کاذب ہوگی نا جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں, اس کی روشنی اٹھے گی نیچے سے اوپر کو. شارحین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے جس طرح بھیڑیے کی دم نیچے سے اوپر اڑتی ہے ایسے اٹھے. وہ ہے صبح کاذب. اور جو صبح صادق ہے فجر کی روشنی, اس کی نشانی وہ مشرق میں آسمان کے کناروں میں چوڑائی میں پھیلے گی. وہ ہے نماز فجر. وہ ہے وقت فجر. اس وقت ہوتی ہے نماز فجر. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے فجر کے اندھیرے میں ہم نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کر اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز میں قرات بھی لمبی فرمایا کرتے تھے. اور ایک حدیث بیان کروں, حضرت ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی صلاۃ الصبح مرتن بغلسل ثم صلی مرتن اخرى فأسفرها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نبی کریم نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی. پھر ایک مرتبہ آپ نے دن کی روشنی میں نماز فجر ادا فرمائی. فرمایا ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر. پھر آپ نے صرف ایک مرتبہ بتانے کے لیے, تعلیم کے لیے آپ نے صرف ایک مرتبہ نماز فجر دن کی روشنی میں پڑھائی. اس کے بعد نبی پاک نے اپنی وفات تک دوبارہ فجر کی نماز روشنی میں نہیں پڑھائی, اندھیرے میں پڑھائی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اب دیکھیں کتنی وضاحت. ہمارے ہاں مسل کی ضد چلتی ہے. بھئی ہم آپ کو کیوں رغبت دلاتے ہیں اس ٹائم پر نماز پڑھو جس ٹائم پر اللہ کے نبی نے پڑھی. فجر کے اندھیرے میں اس وقت اللہ کے فرشتوں کی, دن رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تاکہ وہ ہماری اور آپ کی گواہی اللہ کے ہاں دے. لیکن آج ضد ہے نہیں ہم تو روشنی میں نماز پڑھیں. اگر اندھیرے, پھر اندھیرے کے بڑے فتوے مناظرے ہوتے ہیں. اگر اندھیرے میں نماز فجر کی جائز نہیں تو رمضان میں کیا کوئی نئی وحی آتی ہے؟ رمضان میں تو سب ابھی اذان ہوئی 10-15 منٹ بعد جماعت کا سب مساجد میں کسی بھی مسلک کی ہو اب سب میں جائز ہو گئی. کیا شریعت مطہرہ نے کہیں یہ تفریق بیان کی ہے کہ رمضان میں اندھیرے میں ہوگی اور غیر رمضان میں روشنی میں ہوگی؟ یہ فرق اپنی مرضی کا شریعت میں نہ چلایا جائے. آپ احباب تک یہ سارے دلائل پہنچائے جاتے ہیں, آپ اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا غصہ آتا ہے. کس بندے پر؟ جس بندے کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے جائیں اور اس پر وہ غور نہ کرے, حق باطل کا فرق نہ کرے,
بڑا غصہ، اتنا غصہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے کو کہا یہ تو جانور ہے، نہیں نہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ سورہ اعراف میں جو کتاب و سنت کے دلائل پر غور نہیں کرتے، ہم میں سے اکثریت کی کیا عادت ہے، ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے بیان کیتا، جمعہ پڑھن گئے ساں، فرض نبھانا سی نبھائیں بس۔ میرے بھائیوں یہ دلائل آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ اس پہ غور کریں، حق اور باطل کا فرق نکالیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات عرض کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سماعت فرمانا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ، آئے سبحان اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو فجر کی نماز ٹائم پر باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں۔ اب ضمانت کیسی ہوگی وہ بھی الفاظ سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيُكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا جب اس آدمی کی ضمانت اللہ نے دے دی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اب جو بندہ اس بندے کو بلا وجہ تنگ کرے گا، اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھینے گا، فرمایا اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آئے گا کہ اس نے اس بندے پر ظلم کیا، اس بندے کو پریشان کیا جو میری ضمانت میں تھا، فرمایا کل قیامت کے دن میں اونڈے منہ اسے جہنم میں ڈال دوں گا، موتڑے کہ تو نے اس بندے کو پریشان کیا جو میری ضمانت میں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں نماز فجر پڑھنے والا بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ اللہ اپنی ضمانت پہ لے لیتا اسے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تو نبی پاک نے رغبت دلائی، اب دوسری طرف نبی پاک نے ترہیب بھی دلائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسکل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر دو نمازیں بڑی بوجھل ہیں، نماز فجر اور نماز عشاء، منافقین پر۔ اب منافقت کیا ہے؟ کفر بھی اللہ کو پسند نہیں، شرک بھی اللہ کو پسند نہیں، لیکن منافقت کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا۔ فرمایا جو منافق ہیں وہ جہنم کی سب سے نیچلی تہ میں ہوں گے، جہنم کی گہرائی بڑی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا، ایک پتھر اوپر کو نہیں نیچے، حالانکہ نیچے کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف وزنی چیز ڈالی جائے تو کتنی تیزی سے آتی ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا، فرمایا وہ چلتا رہا تاکہ 70 سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچا۔ اتنی گہرائی جہنم کی، 70 سال۔ اب اندازہ لگا اتنی گہری، جب اس کے پھر طبقے ہوں گے نا، طبقے، کسی جگہ آگ ہوگی جو ٹکنوں تک ہوگی، کسی جگہ شولوں والی آگ، کسی جگہ کوئلے والی آگ،
کسی جگہ صرف حرارت ہوگی بڑی سخت، اور جہنم کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جہاں شدت کی سردی ہوگی، شدت کی سردی، یہ بھی ایک صدا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر بھی جہنم میں ہوں گے، مشرک بھی جہنم میں ہوں گے، لیکن جو منافق ہیں یہ جہنم کی سب سے نیچلی تہ میں ہوں گے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے، بہت زیادہ غصہ ہے۔ انہوں نے ظاہراً ایمان کی شکل بنائی، اندر سے منافق رہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کسی بھی عمل میں جہاں جہاں حدیث آئے، جہاں جہاں حدیث، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ لڑتا ہے گالیاں دیتا ہے یہ بھی منافق کی نشانی ہے، وعدہ کرتا ہے جھوٹا کرتا ہے، امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے، فرمایا یہ منافقت کی علامتیں ہیں۔ جتنی جتنی علامتیں منافقت کی بڑھتی جائیں گی اتنی اتنی اس میں منافقت بڑھتی جائے گی، جتنی منافقت بڑھتی جائے گی اتنی اس کی سزا بھی بڑھتی جائے گی۔ تو یاد رکھنا نماز فجر اور نماز عشاء کو بوجھل سمجھ کے چھوڑ دینا، بوجھل سمجھ کے چھوڑ دینا، اس میں بلا وجہ سستیاں کرنا، اس میں بھی منافقت کی ایک شکل آ جاتی ہے، ایک درجہ منافقت کا آ جاتا ہے۔ اور منافقت کی سزا آپ نے ابھی قرآن حکیم کی آیت سورہ نساء کی آیت سے سماعت فرما لی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز فجر اور نماز عشاء کا خاص خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نماز فجر اور نماز عشاء میں اللہ کے کتنے انعام ہیں، کتنی دنیا کی بہاریں ہیں، فرمایا پھر لوگوں کو اگر لو یعلمون، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ جان لیں، پھر لوگ فجر کی نماز میں آئیں، فجر کی نماز میں آئیں، فجر اور عشاء کی نماز میں آئیں، اگرچہ انہی گھٹنوں کے بل آنا پڑے، پاؤں پہ چل نہیں سکتے، اگر ان کو پتہ چل جائے فجر اور عشاء میں اللہ کے کتنے انعامات ہیں، یہ گھٹنوں کے بل بھی آئیں مسجد۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز فجر اور نماز عشاء جس کی ہم میں اکثر سستی پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز فجر نماز عشاء باجماعت پڑھتا ہے پھر گھر جا کر سو جاتا ہے پھر فجر کی نماز آ کر باجماعت پڑھتا ہے، اب دونوں نمازوں کو باجماعت پڑھا، فرمایا یہ ساری رات سویا رہا، یہ ساری رات اس کا جسم آرام کرتا رہا، لیکن اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں اس کا ساری رات سونے کا ساری رات سویا رہا لیکن اس کی ساری رات عبادت کی لکھ دو۔ اللہ، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ نماز فجر کو باجماعت پڑھنا، باجماعت نماز فجر کو۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ پنکھے چل نہیں رہے، کسی ساتھی کو ریموٹ کی سیٹنگ کا پتہ ہے نا، ریموٹ ہے بچے کے پاس، وہ سیٹنگ ہونی ہے پہلے ان کی۔ ابھی رات پنکھے لگے ہیں، چونکہ یہ سیلنگ کا کام ہو رہا تھا تو مجھے بھی یاد نہیں رہا یہ چند پنکھے کی سیٹنگ ہوئی ہے۔ جماعت پنکھیاں دی ذرا سیٹنگ کرنا۔ حضرات ذرا بات پہ توجہ فرماتے جانا، بات پہ توجہ۔ یہ میں نے نماز عشاء کے بارے میں چند، نماز فجر کے بارے میں چند گزارشات کر دی ہیں۔ اب نماز فجر کا ایک اور چھوڑنے کا ایک اور بھی نقصان سماعت فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ جو شریعت کا مکلف ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہاں پر میں نے مکلف کا لفظ بولا ہے، شریعت کا مکلف مکلف اس لیے بولتا ہے کہ بعض خواتین ہماری ایسی ہیں،
بعض خواتین ایسی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایام میں رخصت دی ہے نماز، ٹھیک ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے، لیکن جس کو رخصت نہیں مکلف ہے، فرمایا تم میں سے مردوں یا عورتیں کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رات کو سوتے ہیں ان کی گردن پر شیطان ایک داغا رکھتا ہے، ایک لفظ میں ایک روایت میں داغے کے لفظ ہے مسند احمد، اور جو ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں رسی کے لفظ، ممکن ہے بریک رسی، وہ اس کو داغا بھی کہہ دیا گیا، ڈوری بھی کہہ دیا گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا یعقد الشیطان علی کافیت رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد باللیل بحبل فیہ ثلاث۔ میں نے ابن ماجہ اور بخاری کے دونوں کے لفظ پڑھے، مسند احمد کے لفظ نے سلاسو عقد بجریر، فرمایا شیطان رسی اور دھاگے کی 3 گریں لگاتا ہے۔ دھاگا حقیقتاً یہ جیسے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح جنات کا لباس، ان کی چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ نہیں کہ خیالی میں بات کر رہا ہوں، ہاں حقیقت ان کے بھی داغے ہوتے ہیں، رسیاں ان بھی، لباس بھی ہوتا ہے ان کا، خوراکیں بھی ہیں ان کی، کئی چیزیں ان کی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 گرے لگاتا ہے داغے یا رسی میں، ہر انسان کی گردن پر رکھ کر ان تینوں میں جادو پھونکتا ہے۔ شیطان ہر رات ان تینوں میں جادو پھونکتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں جو آدمی نیند سے بیدار ہوا، بیدار ہو کر فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، فرمایا جب بندہ بیدار ہوتا ہے، بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دعا پڑھتا ہے میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے موت کے بعد ہمیں زندگی بخشی، ہم نے اسی کی طرف کٹھے ہونا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک گرہ جادو کی کھل جاتی ہے، پھر وہ بندہ جب وضو کرتا ہے، فرمایا فَإِن تَوَزَّعَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب وہ وضو کرتا ہے ایک اور گرہ کھل گئی جادو کی، فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب اس نے نماز پڑھی تیسری گرہ بھی کھل گئی، تیسری گرہ۔ میں نہ کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں، میری کچھ باتیں ابھی تسلیم نہیں کریں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا پھر میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی، کچھ باتیں کتاب و سنت کے حوالہ سے، پھر اس میں جو میں نے تجربات کیے وہ تجربات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شاید ہی کو گھر بچا ہوگا جس گھر پہ جادو ہے، شاید ہی کو گھر بچا ہوگا، میں نے لفظ شاید کا بولا ہے، ہر گھر پہ جادو، خاندانی جادو آر کیوں آیا؟ مولوی صاحب جادو کرایا کنے میں؟ اسی خود کرا رہے ہیں۔ اب دیکھو میں نے حدیث آپ کے ساتھ، یہ ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، بخاری سے لے کر سب، اس حدیث پہ غور کریں کہ گھر میں اگر ایک بھی ایسا بندہ جس نے جان بوجھ کر نیند میں سویا رہا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی فجر کی، اب 3 گرے جادو کی، 3 جادو شیطان نے کیے، اب وہ جادو گھر میں ایک بندے پر آئے،
گھر میں ایک بندے پر جادو آئے آٹومیٹک ساری فیملی پر آ جاتا ہے جادو. یہ آگے بڑھتی ابے کی بات ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے ماں باپ کو جادو ہو تو آٹومیٹک اولاد پر نسل در نسل یہ جادو چلتا ہے. تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ جادو خود کرتے ہیں. پھر وسوسے الذی یوسوس فی صدور الناس، سینوں میں دلوں میں خیالات ڈالنا. یہ تیری بابی نے کروایا ہے، دیکھا نا اس نے فلاں بات کہی تھی. یہ تیری بمشیرہ نے وہ رشتہ مانگتی نے نہ کر دیا، اس نے کروا دیا. ہاں اسی لیے وہ اس دن گرم بول رہی تھی، بالکل اسی نے کروایا. شیاطین خود جادو کرتے ہیں نام لوگوں کا لڑائیاں ڈالنے کے لیے. بہن بھائی میں لڑائی بڑھ جائے، رشتہ داروں میں لڑائی پڑ جائے، اور ہم بھی ایسے اچھے ہیں ہم اپنی کمزوری پر نظر نہیں ڈالتے، ہم جلدی سے شیطان کے پیچھے چل کے بہن بھائیوں رشتہ داروں میں لڑائیاں ڈالتے. تو میرے تے جادو کرایا. ہمارے تجربہ میں 97 یا 96% جادو شیطان خود کرتے ہیں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. اب واش روم میں کتنے لوگ ہیں بغیر دعا پڑھنے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں کہ وہاں جب شیطان موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جادو. اللہ اکبر. جب گھر سے آپ باہر نکلتے ہیں آپ نے دعا نہیں پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو داؤد حدیث کے لفظ پڑھے. اب وہ کس انسان نے جادو کرایا؟ ہماری کمزوری نے کروایا کہ ہم نے وہ دعا نہیں پڑھی گھر سے نکلنے کے. اللہ اکبر. یعنی میں نے عرض کر دیا کہ نماز فجر چھوڑنے کے کتنے نقصان ہیں. بندے پر جادو آ جاتا ہے جادو. اس لیے میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے نماز فجر پڑھنی ہے اور اس وقت میں پڑھنی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. حضرت عبداللہ نے سوال کیا سألت النبی ای العمل احب الی اللہ. اللہ کے نبی مجھے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال سے جو زیادہ پسند عمل ہے وہ یہ ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. ہم سستیاں کر کر کے جان بوجھ کر نماز کو وقت نکال دیا، وقت نکال کے پڑھتے ہیں. اور پھر مسلکوں کی ضد میں آ کر اب نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں نے کتنے دلائل دیے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دن کی روشنی میں فجر کی نماز پڑھائی، صرف ایک مرتبہ. صحابی حضرت مسلم کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ. فرماتے ہیں آپ نے وفات تک دوبارہ کوئی نماز ایک دن بھی نماز فجر دن کی روشنی میں نہیں پڑھائی، فجر کے اندھیرے میں پڑھاتے. صحابیات نمازیں پڑھ کے گھروں کو جاتی، کوئی انہیں پہچان نہ سکتا اندھیرے کی وجہ سے. اب میں نے پہلے بھی عرض کر دیا اب فرقہ پرستی کی ہوا ایسی چلی، حدیثیں بھی سن لی، حدیثیں بھی سن لی، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جی ساڑھے مولوی کے اندر دن چڑھے پڑھنا ہے، دن چڑھے پڑھنی افضل فجر جے 11 مہینے افضل دن چڑھے رمضان میں پھر کیوں دیرے پڑھی اتھے افضلیت کیوں چھڑی؟ رمضان میں افضلیت زیادہ کرنی چاہیے. میرے بھائیو اسی پہ آپ غور کر لیں. رمضان میں اندھیرے میں نماز ہوگی نا فجر کی، جب رمضان میں شریعت میں یہ کہیں استثناء نہیں کہ رمضان میں اندھیرے میں پڑھو، رمضان کے علاوہ روشنی میں پڑھو. تحقیق کریں. میں ہر جمعے آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں تحقیق. میری اور آپ کی باتیں اللہ کے دربار میں اسی طرح سامنے ہوں گی. میں اپنے درد دل سے آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ کا دین. آپ مسئلہ کیا کسی بھائی کے قدم سے قدم اعلان کو پیچھے ڈائے گا، پھر پیچھے ڈائے گا. کیوں بھائی؟
پوری دنیا کے علماء سے پوچھو، ایک حدیث لاؤ صرف ایک صحیح سند سے جس میں یہ لفظ ہو ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ کھڑا ہو اور درمیان میں فرق ڈال کے کھڑا ہو۔ ہر جمعہ میں حدیث نماز کھڑے کرنے کے وقت حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور کیوں زور دیتا ہوں؟ مولوی صاحب تانوں پریشانی کا دیئے جے کو اتھے کھلو کے پڑھدا ہے، اتھے پڑھدا ہی ہے نا۔ اور بھائی پریشانی یہ ہے، نماز پڑھتے ہو تمہارا سجدہ مکمل نماز ہو جائے گی، تمہارا رکوع مکمل نماز ہو جائے گی۔ جس طرح رکوع سجدہ نماز کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری کی صفوں کو درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ مجھے یہ درد ہے کہ مشرقوں کی آڑ میں تمہاری نمازاں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ، کفر۔ نماز کی سستی اللہ کو پسند نہیں، اور نماز پڑھ کر ضائع کرنا، اس کی صدا انشاءاللہ سورہ مریم میں جو میں نے شروع میں آج پڑھی تھی وہ آئندہ جمعہ وضاحت کروں گا۔ جہنم میں نہیں، جہنم بڑی گہری، 70 سال کے بعد پتھر جہنم کی تہہ میں پہنچ، اس کے نیچے دو کنویں ہیں، دو کنویں۔ ایک کا نام غش ہے، جو نماز پڑھ کے سنت کے خلاف حدیث کے خلاف پڑھ کے ضائع کرتا ہے، اس کو وہاں ڈالا جائے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اپنی منمانی کے پیچھے چلے۔ تو میرے بھائیوں ضدیں چھوڑو، تحقیق کرو۔ آپ کو علم نہیں، قرآن پاک نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک عالم سے حدیث پوچھو، اگر شک ہے دوسرے عالم سے چلے جاؤ، مولانا یہ انہوں نے حدیث بتائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا فرق ہے آپ بیان کریں، پھر اس کے پاس آ جاؤ، پھر ان کے پاس 3-4 چکروں میں آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ اور نہیں جی ساڑھے مولوی ایڈے بڑے بڑا جھوٹ بول دے رہے، اتھے نبی یعقوب دے پتر، نبی دے پتر جھوٹ بول گئے، نبی دے پتر جھوٹ بول رہے ہیں کہ بگے ہڑ کھا گیا یوسف۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے تم تحقیق کرو، خود کرو تحقیق۔ میں مولوی ہوں، میں بھی جو بات کروں میری بھی تحقیق کروں، مجھ سے بھی پوچھو، جس کا میں حوالہ، میں تو ویسے ساتھ ساتھ حوالہ دیتا ہوں نا، نہ حوالہ دوں مجھ سے حوالہ دوں، یہ آپ کا حق ہے مجھے، میں غصہ کروں یہ میری زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا، میں نے شروع میں عرض کیا، میں نے نماز کا عنوان اس لیے شروع کیا تھا کہ غیر رمضان میں لوگ نمازی کم ہوتے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ لوگ مساجد کی طرف آتے ہیں۔ ان تک آواز جائے کہ اللہ کے بندو، نماز ایک ایسا فرض ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ بیمار ہو، چار پائی پہ پڑے ہو، فرمائے اشارے سے پڑھ لے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ تو چے جائے کہ بندہ تندرست ہو، کھاتا پیتا ہو، چلتا پھرتا ہو، تو پھر نماز کو اگنور کرے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں، نمازوں کی پابندی اسی جمعہ میں آج ہی اپنے اللہ سے عہد کر لو، یا اللہ پیچھے جو غلطیاں ہوگی معاف کر دے، آئندہ ہم 5 وقتی نمازیں انشاءاللہ ٹائم پہ پڑھا کریں گے، باجماعت پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔